قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارے درس کا موضوع جمعہ کے آداب اور احکامات ہیں۔ جمعہ کا دن یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ویکلی عید ہے ہماری، یہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ جیسے سال میں عید کا دن جو ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ یہ جمعہ جو ہے یہ پورے ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور یہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن میں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ یہ ایسا دن ہے کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن، تو اس کے اندر آدمی صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے اور یہ بہت ہی افضل دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جمعہ کے دن کے حوالے سے جو آداب ہیں، جو کرنے والے کام ہیں، ان کو ہم سنیں گے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن کے حوالے سے چند باتیں اور اس کے چند فضائل انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جمعہ کا دن، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر مرد کے اوپر جو کہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے اوپر جمعہ کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، جو بھی مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اس کو جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہر مقیم کے اوپر جو مسافر نہیں ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے اور بالغ ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اس کو لازمی جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اور خواتین کے لیے، بچوں کے لیے اور بیماروں کے لیے جمعہ کی رخصت ہے کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد کے اندر ان کے لیے حاضر ہونا واجب اور لازم نہیں ہے، ان کو جمعہ کی حاضری سے رخصت ہے۔ اس لیے جس کے اوپر جمعہ لازم اور فرض ہے
اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جمعہ والے دن غسل کرے، جمعہ والے دن اچھی طرح غسل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، غسل واجب ہے، ہر بالغ کے اوپر جمعہ والے دن کا غسل فرض اور واجب ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور تیل وغیرہ لگاتا ہے اور خوشبو استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس خوشبو نہیں ہے تو گھر کے اندر جو خوشبو ہے عورتوں کے لیے ہے وہ استعمال کر کے آ جاتا ہے، ثم یروح الی المسجد ولا یفرق بین اثنین، پھر مسجد آتا ہے اور کسی دو کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہے، تفرقہ نہیں ڈالتا ہے، دونوں میں تفرقہ نہیں ڈالتا ہے۔ جیسے مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں، مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی لیٹ آتا ہے تو پھر وہ صفیں پھلانگتا ہوا، لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالتا ہوا آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، اگلے صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا ولا یفرق بین اثنین، دو کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا ہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نفل ادا کرتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہیں۔ اور پھر جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو پھر خطیب کا جمعہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، الا غفر لہ ما بین الجمعۃ الی الجمعۃ الاخری، اس کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جو اس حدیث کے اندر جو ہمارا محل شاہد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَتَطَهَّرْ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرْ بِمَسْتَطَاعَ، کہ غسل کرتا ہے اور طہارت حاصل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ تو جمعہ والے دن سب سے پہلے جب آدمی جمعہ کے لیے جائے اسے اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، نہانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جمعہ میں وہ لوگ آتے ہیں کام کاج سے سیدھے اٹھ کے جمعہ کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پسینے کی بدبو دوسروں کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے مسلمان بھائیوں کو، نمازیوں کو تنگ کرے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ والے دن غسل کر کے آئیں اور طہارت حاصل کر کے آئیں، اور خاص طور پر خوشبو لگا کر آئیں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں ہو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے جمعہ والے دن کا کہ آپ تجمل حاصل کریں، بن سنور کر آئیں، کنگھی وغیرہ کر کے آئیں، خوشبو لگا کر آپ جمعہ کے لیے آئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم الغسل یوم الجمعہ، ہر مسلمان کے اوپر جمعہ والے دن کا غسل ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَلْبِسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، اپنے اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ جب جمعہ والے دن آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے جائے تو اچھے کپڑے پہن کر، جو اس کے اچھے کپڑے ہیں، خوبصورت کپڑے ہیں، اور خاص طور پہ سفید کپڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، تو سفید کپڑے پہن کر مسجد کے اندر آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی طرح کام کاج سے سیدھا مسجد میں جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں یا میلے کپڑے ہیں، انہی کے اندر جا کر جمعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَلْبَسْ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور دوسری روایت کے اندر مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اپنے اچھے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر جائیں۔ ہم اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے کام کاج سے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بتھا جاتے ہیں تو پھر کیسے ہم بن ٹھن کے دیکھ کر کے کنگھی کہ یار میری شکل و صورت صحیح لگ رہی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں نا۔ تو ہم جب مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہمیں وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، تو ہم کیسا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا یہ عید کا دن ہے، اگرچہ یہ چھوٹا ہے عید کا دن، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ بن سنور کے جائیں، بن سنورنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ شیو کر کے اچھے طریقے سے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، آپ جو ہے ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کنگھی وغیرہ کر کے، اپنے بالوں کو سیدھا کر کے اور اپنے اچھے کپڑے پہن کے استری کر کے اچھے طریقے سے آپ پہن کے جائیے۔ نہیں ہے کہ وہی کپڑے جو ہے، کپڑے تو اچھے ہیں لیکن وہی ایسے ہیں جیسے بل پڑے ہوئے ہیں اور ایسی پہن کے آدمی چلا جائے، تو یہ خوبصورتی اور تجمل میں نہیں آتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ خوبصورتی حاصل کرے اس دن کے لیے اور پھر جو ہے مسجد کے اندر جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا کہ ما علی احدکم لو اشترى ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنتہ، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جمعہ کے دن کے لیے ایک خاص لباس الگ سے خرید کر کے رکھ لے، کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ ایک اپنے دنیاوی کام کاج کے لیے، ڈیوٹی کے لیے یہ وہ ہم اپنے کپڑے خریدتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جمعہ کے لیے صرف الگ سے ایک دو کپڑے خرید کر کے، شلوار قمیص ہے یا ثوب ہے یا جو بھی، تو وہ دو کپڑے خرید کر کے رکھ لے اور جمعہ کے دن صرف اس کو پہنے جمعہ کے اہتمام کے لیے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم جمعہ والے دن جو ہے ہم الگ سے ایک لباس جمعہ کے لیے رکھیں اور جمعہ کے دن اس کو پہنا کریں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کا بھی کہا ہے، اور خوشبو لگائیں، کیونکہ خوشبو لگانے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب معطر ہوتی ہے لوگ پریشان نہیں ہوتے ہیں، پسینے کی بدبو نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی جو حدیث میں نے بیان کیا اس کے اندر فرمایا تھا کہ وہ یمس من طیب بیتہ، اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ لگا لے، اگر وہ نہیں ہے تو گھر کے اندر کوئی بھی خوشبو ہے تو وہ بھی استعمال کر کے آدمی جا سکتا ہے۔ تو یہ جمعہ کے لیے جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہن کے جائے اور خوشبو لگا کے جائے، اور ایسی بھی خوشبو نہ لگا کے جائے جو بہت زیادہ تیز ہو اور سخت ہو اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ نام اس کا خوشبو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بازاروں میں بکتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ عمرہ کے لیے یا جاتے ہیں نا مکہ مدینہ میں، تو بازاروں میں بہت ہی گھٹیا قسم کی وہ ایک دو ریال میں بکتی ہے، اور پھر اس کو کئی لوگ خرید لیتے ہیں اور خود بھی لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی لگاتے جاتے ہیں، اور اسی ٹائم میں جو ہے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات جن کو زیادہ حساسیہ ہوتا ہے، حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی خوشبو استعمال کریں جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہو، مناسب خوشبو استعمال کر کے جائیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن جمعہ کے لیے جلد جائیں، جلدی جائیں، ٹائم سے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی انتظار کرتا رہے، جب دیکھے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے تب فوراً بھاگ کے چلا جائے۔ صرف نماز، اکثر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف نماز کے لیے جو ہے پہنچتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ اتنا ذوق شوق پایا جاتا ہے، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا ذوق شوق آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا جتنا یہاں پہ مسجدوں میں الحمدللہ سعودیہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ جمعہ والے دن جتنی بھی کوشش کریں آپ کو پہلی صف نہیں ملتی ہے۔
یعنی آپ جمعہ سے آدھا گھنٹہ اگر پہلے چلے جائیں تو مسجدیں فل ہوتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ذوق شوق پایا جاتا ہے مسجدوں میں جانے کا، جمعہ پڑھنے کا. ان کو جمعے کے فضیلت کا پتہ ہے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، اسی وجہ سے لوگ ذوق شوق سے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلِ، جو پہلے آتا ہے ان کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو پہلے آتے ہیں ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا، فلاں پہنچ گیا، فلاں پہنچ گیا. اور فرمایا کہ جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے نا اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ کمثل الذی یہدی بدنۃ، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو شروع میں آتا ہے. اور پھر جب اس کے بعد آتا ہے جو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مینڈے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغے کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. تو جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے اور جمعہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں. وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور پھر وہ بھی جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جب جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے، منبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، پھر نام نہیں